بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھلائی سے مراد تقوی ہے اور فرما برداری ہے، اور خرچ کرنے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں خرچ کرنے میں واجب اور نفلی تمام صدقات داخل ہیں۔ جو صدقات واجبہ ہیں جیسے صدقہ فطر ہو گیا، نظر ہو گئی، منت ہو گئی، یا نفلی صدقات جو ہم ویسے ہی راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں، کسی غریب کو دے دیا، کسی محتاج کو دے دیا، کسی مسجد میں دے دیا، کسی مدرسے میں دے دیا، یہ نفلی صدقات ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ میں واجبی صدقات بھی مراد ہیں اور نفلی صدقات بھی مراد ہیں۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا جو مال مسلمان کو پیارا ہو، مسلمان کو جو مال محبوب ہو، اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرنے والا اس آیت کی فضیلت میں داخل ہے۔ تو فرمایا تم اس وقت تک بھلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اللہ کی راہ میں اپنا وہ مال نہ خرچ کرو جو تمہیں پیارا ہو۔ جو تمہیں پیارا ہے اس کو راہ خدا میں خرچ کرو، تو قرآن کہتا ہے تم بھلائی کو پالو گے۔ اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں ہمارے اسلاف کے کئی واقعات ہیں کہ کس طرح وہ اللہ کی راہ میں اپنے اموال خرچ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں بڑے مالدار تھے۔ انہیں اپنے اموال میں بیروحہ نامی ایک باغ بہت پیارا تھا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ الہی، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے اپنے اموال میں سے بیروحہ نامی باغ بہت پیارا ہے، میں اسی کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، حضور مسکرائے، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ مال اور بھی تھا لیکن یہ جو باغ تھا یہ زیادہ محبوب تھا، زیادہ پسند تھا، زیادہ پیارا تھا۔ تو آیت مبارکہ سن کر وہ پیارا باغ جو خود کو پسند تھا اس کو جناب راہ خدا میں خرچ کر دیا، رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ میرے لیے ایک لونڈی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، لیکن پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر اللہ کی راہ میں اس باندھی کو، اس لونڈی کو آزاد کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس آیت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اس کی تلاوت کی تو میں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں میں غور کیا کہ کون سی نعمت مجھے زیادہ پسند ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی باندھی کو اپنے نزدیک سب سے زیادہ پیارا پایا، تو اس پر میں نے کہا کہ یہ اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے، اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ جس چیز کو میں نے اللہ کے لیے کر دیا اس کی طرف نہ لوٹوں گا تو میں اس باندھی سے نکاح کر لیتا، تو میں مجھے زیادہ پیاری تھی تو اس کو میں نے اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پسندیدہ گھوڑے کو لے کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے۔ گھوڑا بہت پسند تھا تو اس کو حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور عرض کی یا رسول اللہ آپ اس گھوڑے کو صدقہ فرما دیں کیونکہ یہ گھوڑا مجھے پسند ہے۔ تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے اسامہ کو عطا کر دیا۔ تو حضرت زید نے عرض کی کہ میں نے اس گھوڑے کو محض اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا ارادہ کیا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک تیرا صدقہ قبول کر لیا گیا ہے۔ دیکھیں جو کچھ تقسیم ہوتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے تقسیم ہوتا تھا۔ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس لیے اچھا وہ خود بھی تو صدقہ کر سکتے تھے، وہ خود بھی تو راہ خدا میں دے دیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کر دینا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اہمیت دینا، اور ان کا یہ نظریہ تھا کہ جو کچھ ہم حضور کے ہاتھ سے صدقہ کرائیں گے وہ صدقہ قبول ہی قبول ہوگا۔ تو اس لیے حضور کی بارگاہ میں باپ ہے تب بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، بیٹا ہے تب بھی حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جسے چاہتے اپنی مرضی سے تقسیم فرما دیتے۔ اب والد نے گھوڑا صدقہ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کو دے دیا۔ اب اس نے سمجھا کہ گھوڑا تو وہی ہے، پھر ہمارے گھر آ گیا، تو حضور نے فرمایا اللہ نے تیرے صدقے کو قبول کر لیا ہے، تیرا صدقہ قبول ہو گیا، اب میری مرضی میں چاہوں تیرے بیٹے کو دوں کسی اور کو دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ گھوڑا عطا فرما دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے۔ ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت صدقہ کیوں نہیں کرتے، تم پیسے صدقہ کر دیا کرو، شکر کی بوریاں خرید کر کیوں صدقہ کرتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصل میں شکر مجھے بہت پسند ہے، شکر مجھے بہت محبوب اور مرغوب ہے، تو میں چاہتا ہوں راہ خدا میں وہ چیز خرچ کروں جو مجھے پیاری ہے۔ اب پیسہ تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے، پیسہ بھی پیارا ہے، پیسے سے چیزیں خریدی جا سکتی ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ پیسہ دے دے، لیکن نظریہ یہ ہے کہ جو چیز ہمیں زیادہ پیاری ہے اسے خرید کر اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نسبت تھی اور کتنا پیارا نظریہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی ایک آیت سن کر وہ اس قدر صدقہ و خیرات کر لیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز راہ خدا میں دینے کی، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اس کی راہ میں عمدہ، نفیس اور اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہے ہو یا ردی اور ناکارہ چیز خرچ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے۔ ہم خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ہم دے رہے ہوتے ہیں، تو بعض اوقات چھپا کے دے رہے ہوتے ہیں تاکہ کسی کو نہ پتہ چلے، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن ہم جو کچھ خرچ کر رہے ہیں، جس نظریے سے خرچ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم اچھی چیز دے رہے ہیں یا ردی چیز دے رہے ہیں، ہم کوئی کام کی چیز راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں یا جو اپنے سے اضافی تھی اور اپنے کام سے فارغ تھی اس کو اٹھا کے راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، اور خوشی سے دے رہے ہیں یا زبردستی دے رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ تو فرمایا جیسی چیز بھی تم خرچ کرو گے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ تمہیں جزا عطا فرمائے گا۔ اب اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، محبت سے دیں گے تو اللہ تعالیٰ جزا بھی ویسی دے گا، ہم کسی کی دیکھا دیکھی میں دیں گے تو پھر جزا بھی ویسے ملے گی، ہم زبردستی اس کو دیں گے کہ یار اس نے تو جان ہی نہیں چھوڑی، یہ تو بار بار مانگ رہا ہے، یہ تو بار بار پیچھے ہی پڑ گیا، اب دیں گے تو جان چھوٹے گی، اب دے تو راہ خدا میں دے لیکن زبردستی دے رہے تو پھر اس کی جزا بھی ویسی ملے گی۔ ہم اچھی چیز دے رہے، اپنی محبوب چیز دے رہے، جو خود کو پسند ہے اس کو اٹھا کے راہ خدا میں دے دیا تو پھر اس کی جزا بھی ویسی ہی ملے گی۔ اور اگر ناکارہ چیز دے رہے ہیں کہ جو خود کو پسند نہیں اور خود بندہ اس کو رکھنا نہیں چاہتا تو اس کو اٹھا کے چلو یار اس کو راہ خدا میں دے دو، تو اس انداز میں دے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے۔ تو اس لیے بحیثیت مسلمان قرآن مجید فرقان حمید کے 4 سپارے کی پہلی آیت مبارکہ آپ کو یہ پیغام دے رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں اور اپنی وہ پیاری چیز خرچ کریں کہ جو آپ کو پسند ہے۔ اور یہی فلسفہ قربانی کا ہے کہ قربانی میں سب سے پیاری چیز اپنا نفس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا نفس خرچ کیا، یعنی اپنے بیٹے کی قربانی کو راہ خدا میں پیش کر دیا، تو وہ رب کی مرضی بیٹے کی قربانی قبول کرے یا جانور کی قربانی قبول کرے۔ اللہ چاہتا تو بیٹے کی قربانی قبول کر لیتا، لیکن رب نے چاہا کہ وہ جانور کی قربانی قبول کرے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے فدیے میں جانور دے کر ذبح کروا دیا۔ تو فلسفہ قربانی بھی اسی چیز کے متعلق ہے۔